عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچ گئے اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سعید غنی کو اور رانا ثناء اللہ کو. میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ان دونوں کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں. سعید غنی نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی نا، اس سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جب صوبوں کی بات چلی تو نون لیگ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ پنجاب سے ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے، اور پی پی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ سندھ سے ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے. ظاہر ہے صوبے ونڈے جائیں گے تو یہ چودراہٹ بھی ونڈی جائے گی. تو ہوا یہ کہ جو بات نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب خود نہیں کہہ سکتے، وہ باتیں یہ لوگ رانا ثناء اللہ اور سعید غنی سے کرواتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کون ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ صوبے بننے یا نہیں بننے، تو انہوں نے تھوڑا سا ان کا کان مروڑا ہے. تو آج بلاول کی بھی ٹون بدلی ہوئی تھی، نون والوں کی ٹون بھی بدلی ہوئی تھی، اور دوسرا کان یہ مروڑا گیا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ یار بات یہ ہے کہ جس کو ہم جیل سے نکال رہے ہیں وہ تو پچھلے کئی عرصے سے ان کی پارٹی والے منت ترلا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ڈیل کر لو. ہم ہی نہیں کر رہے تھے، لہٰذا آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اگر 73 ووٹ پیپلز پارٹی مائنس کرتے، ہماری قرارداد منظور نہ ہو اور کیا کہتے ہیں نئی ترمیم نہ آئے، تو 93 ووٹ پی ٹی آئی کے پڑے ہوئے، وہ تو آنکھیں بند کر کے دینے کو تیار ہیں. تو میرا یہی ایک مشورہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ بھائیو، ایک تو آپ لوگ اپنے مینڈیٹ پہ آئے نہیں ہو، فارم 47 پہ آئے ہو، چوری کا جعلی مینڈیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس. تو آپ کو جو بات بھی کہی جائے ملکی مفاد میں، اور یہ ملکی مفاد میں ہی کہی گئی تھی کہ بھائی جان صوبے بننے چاہیے تاکہ قوم پرستی ختم ہو، علیحدگی پسند طریقے ختم ہو جائیں، ان کا کلا کما ہو، اور جو گڈ گورننس ہے وہ بہتری کی طرف، مزید گڈ گورننس کی طرف جائے، اور جو آپ لوگوں کی نااہلیاں ہیں، جو لیک آف مینجمنٹ ہے، وہ چیزیں ختم ہوں. تو ملکی مفاد کے لیے کہا گیا تھا، آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ کو چودراہٹ آڑے آ گئی تھی. تو یہ باتیں تب کی جاتی ہیں نا جو آپ لوگ بھڑکے مروا رہے ہیں اپنے وزراء کے ذریعے، یہ تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، جب آپ کے پاس بھی ویسا ہی مینڈیٹ ہو جو پچھلی حکومت کے پاس تھا کہ تیاروں میں بھر بھر کے M&As لا کے ان کے حوالے کیے گئے تھے. تو پھر یہ چیزیں آپ لوگوں کے زبان سے ادا ہوتی ہوئی اچھی نہیں لگتی. تو اب بھی میں پاکستانی عوام سے ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں پارٹی کوئی بھی ہو ان کی پالیسیز کیا ہیں، کیا وہ پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دے رہے ہیں یا نہیں، کیا پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں، کیا آٹا گھی بجلی پیٹرول گیس سستے ہو رہے ہیں یا نہیں. اور اگر نہیں ہو رہے نا تو انہی حکمرانوں کے مطابق سرکار چور ہے، اور چوروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان پائندہ باد.